أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انفال آیت نمبر 2. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی اس طرح ہیں کہ یاد رکھو بے شک ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ محبوب کے کلام کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں بڑھوتی اور زیادتی کر دیتی، اور وہ ہر حال میں صرف اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا اور ساری مخلوقات میں اشرف بنایا تاکہ ہم اپنی عقل کو، شعور کو، سینس کو کام میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے دستور حیات بنا کر اس سے پڑھ کر، سن کر، اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. یقیناً یہ اسی وقت ہوگا جب ایمان سچا اور پکا ہو، ایمان میں مضبوطی ہو. جتنے بلیفز اسٹرانگ ہوں گے، آدمی کی طرز زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے مضبوط اور سچے ایمان کے مطابق زندگی کو گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اس کی یہی کوشش ہوگی، یہی تمنا ہوگی کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو جائیں، رسوائی سے بچ جائیں. حاضرین محترم، ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا، سچ ماننا، اور التصدیق بما جاء بہ النبی، یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چیزیں لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنا، سچ جاننا. اصطلاح شرع شریف میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کو، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، سچ جاننا جو دین کی ضروریات سے ہیں، بیسک چیزوں میں سے ہیں. جیسا کہ میں نے آیت شریفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون، بے شک حقیقی سچے پکے مومنین کون ہیں. اب آگے صفت بیان کی گئی. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وجلت کا مطلب ہے ڈر جانا، خوف کھانا، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے
تو ڈر کے خوف سے، چونکہ ڈر ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے جس سے ڈر رہا ہے، خاص طور پر ڈر جب پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، تو جس سے ڈر رہا ہے اس کے قریب چلا جاتا ہے. یعنی بچہ ماں سے ڈر رہا ہے تو ماں کے سینے سے چپٹ جاتا ہے. بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ جانے لگ جاتا ہے. اب ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسند امام احمد میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 22,166، 22,166. ایک صحابی حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ، ایمان کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، سائن کیا ہے، بتائیے ایمان کی. یہ ذرا غور سے سنیے، پھر اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، اور پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ، خود اپنا آپ معائنہ کر سکتے ہیں، اپنا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ سب، ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ حدیث بہت غور سے سنیے، بارہا سنائی گئی، لیکن اب آپ غور سے سنیے اور اس کے بعد خود سیلف ٹیسٹنگ کر کے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے اپنے آپ. صحابی ایک پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایمان کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، پہچان کیسے ہو، ایمان کسے کہتے ہیں، میں کب سمجھوں کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے، جو ارشاد فرما رہے غور کیجئے. اور یہ رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ ہر دن اس حدیث کے مطابق اگر سیلف ٹیسٹنگ کرتے رہے، جیسا کسی کو شوگر لگ گئی تو کیا کرتے، گلوکومیٹر لگائے، دیکھ لیا، فوری ٹیسٹ کر لیا، ڈاؤن ہوئی، ہائی ہو گئی، فوری کا فوری اس کو ایک اندازہ ہو جاتا کہ شوگر ڈاؤن ہو گئی یا بڑھ گئی ہے. تو بعض کو صبح شام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سیلف ٹیسٹنگ خدا کی قسم ایمان کو یوں بلڈ اپ کرے گا، یوں اچھالے گا، ایمان ایک دم مضبوط ہو جائے گا. تو سوال یہ تھا کہ میں کب سمجھوں کہ میں مومن ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نیکی تجھے خوش کر دے، کوئی نیک کام کرے، ہاں دل مطمئن، خوش ہو گیا. تیرے سے کوئی نیک کام ہو جائے تو تیرے دل کو خوشی، اطمینان اور مسرت محسوس ہو، اور تیرا گناہ تجھ کو تکلیف دے، برا لگنے لگے، تو تو سمجھ جا تو کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا ہے. یہ سیلف ٹیسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیے ہیں. لیکن فرق جب پرکھ کرنے کی صلاحیت ہوں گی اچھے برے میں، نیک اور بد میں، گناہ میں اور ثواب میں، جب فرق کرنے کی صلاحیت ہوگی تو ہی یہ فرق کرے گا. نیکی پر خوشی، مسرت، اطمینان، دل کو اطمینان، کیا اللہ وقت نکالنے کا موقع دیا، مہلت دیا، نیکی کرنے کی توفیق دی، عمل کی توفیق دی. گناہ ہو گیا تو پچھتائے گا کہ نہیں کرنا تھا، ہو گیا، نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں، نہیں کرنا تھا. یہ کامل مومن ہونے کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیے ہیں، یعنی اچھے کام سے خوشی اور برے کام سے رنج ہونا. یہ ٹیسٹر، سیلف ٹیسٹر ہمیشہ اپنے پاس رہنا چاہیے. آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مومنین کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. حقیقی مومن وہ ہیں، مومن انسان نہیں، مومن ایمان والا، سچا پکا ایمان والا کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، یا وہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو زیادہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان کو اور مضبوط کر دیتے ہیں.
عزیزان محترم، ایمان جتنا سچا، پکا، حقیقی ہوگا، مضبوط ہوگا، تبھی اللہ کے ذکر پر دل خوف زدہ ہوگا، اور اللہ کی آیات کی تلاوت خود کرے یا اس پر کی جائے، جب ایمان مضبوط ہوگا تب ہی اس میں ایمان کی زیادتی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر ایک حدیث میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے تو یہ حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن ہو ہی نہیں سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکامات کے تابع نہ کر دے۔ جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہیں، ان احکامات کے مطابق اس کی خواہشات نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ جب مومن ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت، آیات کی تلاوت کی جائے یا وہ خود تلاوت کرے، نہ ایمان بڑھے گا، نہ دل گھبرائے گا، نہ خوف زدہ ہوگا۔ تو ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن کی آیت ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سنیے قرآن کیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یعنی عطیہ ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، اور آج کل کا تو دسترخوان واہ آئٹموں سے بھرا ہوا فل۔ تو دسترخوان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے دسترخوان سے، یعنی قرآن کے دسترخوان میں سے حاصل کر لو۔ ٹیبل پہ بیٹھے تو جو دستر کا بلاوڑ ہوتا کیسا کہتا، اچک اچک کے وہاں سے وہ اسٹارٹر بھی ہونا، وہ بھی ہونا، کیسا اچک اچک کے لیتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن دسترخوان ہے، اس میں سے جو چیز تم لے سکتے ہیں، اور آداب دسترخوان کے یہ ہے کہ سامنے سے لو، جو سامنے ہے لے کے کھاؤ، ادب سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ قرآن دسترخوان ہے، اس میں سے لے لو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن چمکتا دھمکتا نور ہے، اور ہر روگ و پریشانی کا نفع پہنچانے والا علاج ہے۔ قرآن کا پورا ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں دے رہے ہیں کہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن کتنا بڑا عطیہ ہے، قرآن انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنا بڑا ایٹموں سے بھرا ہوا دسترخوان ہے، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن پر عمل کرے اس کے لیے قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، یہ قرآن ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ قرآن کے عجائب یعنی رموز، اسرار، نکات، احکامات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور بار بار کثرت سے پڑھتے رہنے سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس قرآن سے دل نہیں بھرتا۔ اگر دل لگ جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے الف الگ، لام الگ، میم الگ، گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں غور کیجئے کہ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کا بہترین ڈیفینیشن، بہترین طریقے سے تعارف کرا دیا، بتا دیا کہ قرآن یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لے لو۔
اب ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی بڑی ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت سے اولیاء کرام ایسے ملیں گے جن کی زندگی ماضی میں اگر جاتے ہیں، ان کے پاسٹ میں جاتے ہیں تو سنگین گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہی قرآن یا پھر قرآن کا بیان ان کی زندگی میں انقلاب لا کر ان کی کایا کو ایسے پلٹ دیتا ہے، ایسے پلٹ دیتا ہے۔ کیسے پلٹتا ہے؟ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 قتل کر کے آ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، پیچھے سرکاری فوج ہے، 16 سانتج کا مقام ہے، مہدی علیہ السلام ہجرت کر کے 16 سانتج کے مقام پر قیام پذیر ہیں، ظہر کی نماز ہو چکی ہے، عصر کا وقت قریب ہے، اذان کا جب اذان کے کلمات پڑھتے ہیں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں تو وہ چوکنا ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں، ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی نعمت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس موقع پر سر پر موت منڈلا رہی ہے اور آپ یہاں رکنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کلمات پڑھے، انقلاب آنا تھا، اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کپ کپانے لگ گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہ معلوم کرے، دیکھتے رہے، انہیں پہلے سے اطلاع تھی کہ ایک ہستی آئی ہے سید محمد جیون پوری کی جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ان کے پاس جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خود عاشق کو معشوق کے پاس پہنچا رہا ہے، محبوب کو حبیب کے پاس پہنچا رہا ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، نماز عصر ہو چکی ہوتی ہے، نماز عصر کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام معمول کے مطابق بیان قرآن فرماتے رہے، بیان قرآن چل رہا ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن میں بیٹھ گئے، بیان قرآن یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت سن رہے ہیں، ایمان جاگ رہا ہے، آنسو رواں ہو گئے، یہ ندی، یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ جو ہی بیان قرآن ختم ہوا، نماز مغرب ادا ہوئی، مہدی علیہ السلام کے پاس گئے، قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا کہ میران جی، بندہ سراپا گناہوں سے تر بتر ہے، شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام جیسا کہ پشتوں سے واقف ہوتے ہیں، ویسا آپ نے کہا کہ میاں نعمت تم تو سراپا نعمت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، آؤ ہو گیا گناہ، ٹھیک ہے آؤ بیٹھو۔ تو مہدی علیہ السلام کے بیان قرآن سننے کا یہ کرشمہ تھا کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھنے لگ گیا، بڑھ گیا، ایسا بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اپنے خلیفے کے تیسرے خلیفے بنا دیا۔ تو جب مہدی علیہ السلام اس موقع پر اظہار کر رہے تھے، زار و خطار رو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، توبہ کرو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ اما گناہ خلق افو کنانت، اس خلق افو کنانت، جو بندوں کے گناہ ہیں جاؤ ان سے ہی معافی چاہ لو، سب اللہ تعالیٰ پورا ریکور کر دے گا، سب معاف کر دے گا، سب ڈیلیٹ کر دے گا۔ تو یہ بیان قرآن کا کرشمہ تھا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب بیان قرآن کیا جا رہا تھا تو اللہ کے خلیفے کے ذریعے، تو بتائیے کہ یہاں تو تبدیلی آ چکی تھی، انقلاب آ چکا تھا، زندگی میں زندگی نے ایسی کروٹ بدلی تھی، اب صرف مہدی علیہ السلام کی تصدیق ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں جو غور طلب بات ہے، ہمارے لیے جو غور طلب بات ہے کہ اگر ایمان ہمارا سچا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، بے ایمانی میں مبتلا ہیں، تو پھر نہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو کوئی فائدہ ہوگا، نہ اللہ کی آیات کا تلاوت کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں، خود کر لے یا کوئی سنا لے، کچھ بھی نہیں۔ چونکہ دل نرم کب پڑے گا؟ ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کا ذکر اس پر اثر انداز ہوگا اور اللہ کی آیات اس پر اثر انداز ہوں گی، ورنہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل اتنا سخت، اتنا مردہ ہو جائے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ کافروں کے لیے ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن پاک سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرتے ہوئے زندگی کو تیری بندگی کے ساتھ گزارے، تیری مرضی کے ساتھ گزارے، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب ہو جائے، رسوائی سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔